پوچھ لو سجاد سے کربلا اور شام ساری تو ہے دردوں سے بھری، پوچھ لو سجاد سے۔ چل دیے شبیر و اکبر اور قاسم نہ رہا، الکما کے پاس لاشا تھا پڑا عباس کا، ہاشمی مارے گئے تو کون پہرے پہ کھڑی، پوچھ لو سجاد سے۔ ہاشمی مارے گئے تو کون پہرے پہ کھڑی، پوچھ لو سجاد سے۔ کربلا اور شام ساری تو ہے دردوں سے بھری، پوچھ لو سجاد سے۔ شام کے بھی جا رہے تھے جو پڑی مقتل نظر، خون میں بھیا کی ڈوبی لاش یکدم دیکھ کر، کس طرح بیٹی علی کی چلتے ناکے سے گری، پوچھ لو سجاد سے۔ کس طرح بیٹی علی کی چلتے ناکے سے گری، پوچھ لو سجاد سے۔ کس طرح بیٹی علی کی چلتے ناکے سے گری، پوچھ لو سجاد سے۔ دور سے لوگوں کو ظالم ہیں بلانے میں لگے، شام کو شامی کمینے ہیں سجانے میں لگے، اور زینب شام باہر 3 دن کھڑتی رہی، پوچھ لو سجاد سے۔ اور زینب شام باہر 3 دن کھڑتی رہی، پوچھ لو سجاد سے۔ شام میں صاحب ظافر ایک لمحہ آ گیا، جب سکینہ کو کنیزی کے لیے مانگا گیا، اس گھڑی معصوم بچی ماں کے پیچھے چھپ گئی، اس گھڑی معصوم بچی ماں کے پیچھے چھپ گئی، پوچھ لو سجاد سے۔ اس گھڑی معصوم بچی ماں کے پیچھے چھپ گئی، پوچھ لو سجاد سے۔ کس طرح زینب کی چادر نوک نیزہ پہ چڑھی، پوچھ لو سجاد سے۔ محمد والے محمد بلند کا صلوات۔ خدا شکر اللہ وسیم درزی صاحب نمائن محمد حسین محمد والے محمد بلند کا صلوات۔
زندہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد برائے ظہور امام زمانہ بلند یا حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا يعصينا معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالصخور ميدان الأرض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين قاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الصلوات دعا گوئے مالک جس خلوص نیت کے ساتھ انجمن اعزاز نے سجاد شاہ صاحب نے اور دیگر احباب نے فرشدہ بچھائے فرج بچھانے والوں کو بچھانے کا پڑھنے والوں کو پڑھنے کا سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرمائے فرشدہ سے اٹھنے سے پہلے فرشدہ پر آنے والوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے عزاداروں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر گرمی سردی موسم کے اثرات سے محفوظ قرار دے حاسدوں کے شر سے محفوظ قرار دے دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ قرار دے کوئی ماں اپنے بیٹے سے اس محرم میں جدا نہ ہو کوئی بہن اپنے بھائی سے جدا نہ ہو تو جو واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا کل تک جو مومن ہمارے ساتھ فرش ادا پر تھے آج دنیا سے رخصت ہو گئے مالک ان تمام مومنین مرومین مرحومات کی مغفرت فرما قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما مہنگائی کا دور ہے مالک مومنین کے مال میں برکتیں عنایت فرما جو لوگ رزق پر نہیں ہیں انہیں حلال رزق نصیب فرما باب الحوائج کی درگاہ باب الحوائج کے صدقے آج 8 محرم منصوب مولا عباس سے چند مطالب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا دعا کریں کہ میری آواز میرا ساتھ دیتی رہے اور آپ تک کچھ باتیں آپ ہدیہ کر سکوں دعا کریں اللہ سے پروردگار باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ باب الحوائج مولا عباس کا واسطہ باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم کا واسطہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا ایک بار قبر حسین کا زوار بنا تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص روزہ امام پر اسی سال حاضری کے لیے بلند تر صلوات جزاک اللہ مجلس منسوب ہے غازی سے دل ہے کچھ باتیں کریں پہلے بھی عرض کر چکا نماز شب میں مانگا مولا نے جس نے کبھی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا توجہ ہے میری جانب یا چلو انداز بدل کے عرض کرتا ہوں جس نے ساری زندگی ہاتھ کو ایسے رکھا ہے نا جب ایسے کیا تو غازی ملا نہیں کچھ عرض کر رہا ہوں ایسے سنو جیسے سنا
ایسے رکھنے والے ہاتھ جب ایسا کرنا پڑا نا تب اللہ نے عباس دیا. علی مانگ رہے ہیں. بڑے بڑے نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. نبیوں نے دعائیں مانگی. مالک بیٹا عطا کر. میری دعا ہے جو بے اولاد بیٹھا ہو اللہ اسی سال اسے اولاد نہیں عطا فرمائے. مولا نے اللہ سے مانگا ہے نماز شب میں تو ملا ہے عباس. کون عباس؟ ہر نبی دعا مانگ رہا ہے مالک بیٹا عطا کر, بیٹا عطا کر. کیوں؟ دین کے کام آ جائے, دین کے کام آ جائے, دین کے کام آ جائے. حسین کہہ رہے ہیں مالک, علی کہہ رہے ہیں مالک مجھے عباس دے, حسین کے کام آ جائے. گھبرا کے سنتے ہیں آپ. ہر نبی کہہ رہا ہے دین کے کام آ جائے اور مولا علی کہہ رہے ہیں بیٹا دے. کیوں؟ حسین کے کام آ جائے. کیا نبی اور علی کی دعا میں فرق ہے؟ کہ دعا میں فرق نہیں, ہمارے سمجھنے کا مسئلہ ہے. مولا کیا سمجھنے کا مسئلہ ہے؟ کہ سنو 13 رجب سے پہلے جس کا نام دین تھا نا, حسین کے آنے کے بعد اسی کا نام حسین ہو گیا. حسین کا ہو یا دین ایک ہی بات ہے. مانگا ہے بیٹا, اپنی شجاعت کا وارث. نبی کی دعا ہے رب حب لی من الصالحین. ابراہیم دعا کر رہے ہیں مالک ایک بیٹا عطا کر. اچھا ساتھ ساتھ کچھ پیغام بھی پہنچ جائے. اللہ سے اولاد مانگو مگر ایسے جیسے ابراہیم مانگ رہے ہیں. ایک عالم دین حرم امام میں تھے. ایک ٹوٹے ہوئے دل کے فرد نے آ کر کہا آغا میرے لیے ایک دعا کر دیں. انہوں نے کہا کیا دعا کریں؟ کہا دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. انہوں نے کہا دعا کروں گا مگر یہ بتا بیٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا, بڑھاپے میں میرے کام آئے گا, مجھے کھلائے گا. ایک مرتبہ کہا اب میں دعا نہیں مانگوں گا. کہا کیوں؟ کہا تیری دعا میں غرض ہے, تیری دعا میں غرض ہے, تو اپنے لیے مانگ رہا ہے. کہا مجھے بیٹا چاہیے, کیسے مانگوں؟ کہا اگر یہ کہہ کے مانگتا کہ پروردگار زمانے کے امام کے لیے سپاہی دے دے. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے, عزادار بیٹھے, اگر زمانے کے امام کے لیے سپاہی دے دے تو بیٹا تو ملتا ہی ملتا, فرما بردار ملتا. اور ایک جملے میں تربیت کر دی کہ اگر بیٹا مانگو گے دین کے لیے, بیٹا مانگو گے زمانے کے امام کے لیے تو نوالا کھلاتے ہوئے خیال رہے گا امام زمانے کا سپاہی ہے, حرام سے بچاؤں, حلال رہن میں ڈالو, حلال رہن میں ڈالو. دیکھیں لقمے کا بڑا اثر ہے, لقمے کا بڑا اثر, جیسے خون کا اثر ایسے ہی لقمے کا. پریشان نہیں ہے تو چہروں پہ شادابی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ نبی کے پاس شکایت لے کر آیا. کس کی؟ اپنی زوجہ کی. کہنے لگا اللہ کے نبی میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, میرے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کوئی خیانت ہوئی. نبی نے فرمایا حرام کی وجہ سے ایسا ہے, حرام کی وجہ سے. تیرا بیٹا کہنا نہیں مانتا, نہیں اللہ کے نبی حرام کی وجہ سے. توجہ کریں, اللہ کے نبی بیٹا کھڑا ہوتا ہے جسارت کرتا ہے, میرے آگے شور کرتا ہے, کہنا نہیں مانتا, باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. نبی نے کہا حرام کی وجہ سے. سن لیا آپ نے؟ یہ تلوار لے کے گھر آیا, زوجہ کو دیکھا وہ مومنہ ہے, مصلی پہ ہے, سجدے میں ہے دلشاد بھائی. جب اس نے سر اٹھایا کیا دیکھا؟ شوہر تلوار نکال کے کھڑا ہے. اس نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا مجھے قتل کرے گا؟ تو نبی کے دفاع میں تو نکلتی نہیں ہے, عورتوں پہ نکال کے کھڑے ہوتے ہو. میدان میں تو نکالنی نہیں آتی, اسلام کے لیے تو تلوار نہیں نکلتی, یہ گھر میں عورتوں پہ دکھاتے ہو. کیسے مارے گا؟ کیوں مارے گا؟ کیا کیا میں نے؟ مومنہ ہے, مومنہ, کیوں مارے گا؟ کہنے لگا نبی نے فرمایا کہ تیرا بیٹا
جو میرے آگے کھڑا ہوتا ہے حرام کی وجہ سے تو قتل نہ کروں، تو نے خیانت کی؟ اس نے کہا محمد کی قسم۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ محمد کی قسم ایسا نہیں جیسا تو سمجھ رہا ہے۔ اب اگر قسم نہ مانے تو دین سے باہر، نبی کی نہ مانے تب بھی دین سے باہر۔ نبی کہہ رہے ہیں حرام کی وجہ سے، وہ کہہ رہی ہے محمد کی قسم، کس کی مانے؟ ہاتھ پکڑا، دربار میں لے آیا، اللہ کے نبی آپ نے کہا بھرے صحابہ کے مجمع میں حرام کی وجہ سے میں اسے قتل کرنے لگا، یہ کہہ رہی ہے میرا قصور نہیں، میرا قصور نہیں، پھر آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہ مومنہ سچ کہہ رہی ہے، اس کا قصور نہیں، اس کا قصور نہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہہ رہے ہیں حرام کی وجہ سے، یہ کہہ رہی ہے محمد کی قسم ایسا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہ اس کا قصور نہیں، تیرا قصور ہے۔ میرا کیسے قصور ہے؟ میرا کیسے قصور؟ کہ حرام خون نہیں ہے، خون حرام نہیں ہے، نطفہ نہیں، لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام۔ پھر کہہ رہا ہوں لقمہ حرام کا کیا ہوا؟ جب بازار سے گزر رہا تھا ایک دن، تو بازار سے گزر رہا تھا، نبی بتا رہے ہیں بازار سے گزرتے گزرتے ایک کھجور بیچنے والے کی دکان سے بغیر پوچھے اٹھا کے کھا لی۔ نہیں سنا آپ نے؟ تو نے بغیر پوچھے کھجور اٹھا کے کھا لی، ایک دانے کا اثر معدے میں 40 دن رہتا ہے، اسی سے پیدا ہوا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اس حرام لقمے کی وجہ سے یا تو اسے پیسے دیتا یا راضی کرتا، نہ تو نے پیسے دیے نہ راضی کیا نہ اجازت لی، اس لقمہ حرام سے تیرا یہ بیٹا پیدا ہوا جو تیری سنتا نہیں ہے۔ یہ خون حرام نہیں ہے، لقمہ حرام ہے۔ تب میری سمجھ میں آیا اگر کوئی ایک کھجور حرام کھا لے، ایک کھجور کھا لے، بیٹا سامنے آ جاتا ہے، اگر کوئی پورا باغ کھا جائے۔ حرام کی بات کر رہا ہوں، ایک دانہ کھانے پہ یہ حالت ہے، کوئی پورا باغ کھا جائے تو نسلوں میں وفا ڈھونڈیں گے، پھر نسلوں میں وفا نہیں ملیں گے، پھر وفا نہیں ملنے والی ہے۔ بیٹے کو حرام سے بچاؤ، امام کا سپاہی مانگو تو کیا ہوگا؟ تربیت اچھی ہوگی۔ مولا نے بیٹا مانگا ہے دین کے لیے، اور مولا کی نگاہوں میں دین کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کے لیے بیٹا دے پروردگار، اور بیٹا مل گیا، بیٹا مل گیا۔ کئی راتوں مانگا ہے، نہ مانگنے والے علی نے تو عباس ملا۔ اچھا ایک جملہ فضائل میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کا موڈ ہوا تو فضائل آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر مسائل سناؤں گا۔ اگر آپ نے ایسے سنا جیسے سنا رہا ہوں تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ مسائل پڑھ کے اتر جاؤں گا۔ عرض کروں دل ہے عباس کے فضائل ایک جملے میں سناؤں، ایک جملے میں۔ باب العوائج ہے نا، علی کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے، حسن کا بھائی ہے، توجہ کرنا۔ وہ حسن وہ حسین جنہیں جبرائیل جھولا جھولاتا ہے، انہوں نے عباس کا جھولا جھولایا۔ معمولی نہیں ہے عباس، معمولی نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے گودوں میں کھلایا ہے عباس، معمولی نہیں۔ تھک کر نہیں سننا، عرض کروں آپ سے، علی آئینہ بہت دیکھتے ہیں۔ علی مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں، کیوں؟ حسینوں کو ہی حق ہے آئینہ دیکھنے کا۔ علی سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ علی مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں۔ کمبر نے نوٹ کیا، غلامی نوٹ کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر تم نے استقبال کیا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ مسائل۔ کمبر نے نوٹ کیا علی مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں۔ فضائل نہیں اس سے بڑے۔ کمبر نے کہا مولا اتنا آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا کمبر حدیث رسول سنیے میرے بارے میں۔ کہا کیا؟ کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
اور تو نے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہا میں نے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا ساری دنیا کرے میں نہیں کروں، میں نہیں کروں. اور کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، یہ پورا نفس اللہ ہے. علی کہہ رہے ہیں آئینہ کیوں نہ دیکھوں، کیوں نہ دیکھوں، اس سے حسین کوئی نہیں. اور علی کہہ رہے ہیں اگر آئینہ نہ دیکھوں تو بتا کیا کروں؟ رسول نے خود نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. دیکھو مجھے مجبور نہیں کرو، کہیں اور نکل جاؤں گا، موضوع پہ رہنے دو. رسول اللہ نے 3 حدیثیں کہیں علی مولا کے بارے میں. کیا کہا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت عبادت. چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر عبادت. اب آپ کہیں گے ذکر تو آپ کر رہے ہیں تو ثواب آپ کو ہے. نہیں نہیں، ذکر 2 طرح ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے. اور یاد رکھنا، جلال الدین سیوطی جیسے عالم نے لکھا ہے، نبی کی حدیث ہے، حدیث جس نے علی کی ایک فضائل کو لکھا اس کے ساری زندگی ہاتھوں کے گناہ معاف. جس نے علی کے ذکر کو کانوں سے سنا، کانوں کے گناہ معاف. جس نے علی کی ذکر کو آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کے گناہ معاف. جس نے پڑھا، زبان کے گناہ معاف. جو چل کر قدموں سے علی کی مجلس میں آیا، پیروں کے گناہ معاف. کیا چاہیے ہے آپ کو؟ ایسا پیر کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ علی مولا کے لیے نبی نے کہا، کسی اور کے لیے کہا ہو تو منبر پہ نام بھیجو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت. اللہ کے نبی اور بھی تو لوگ ہیں، ایک ایک حدیث بانٹ دو، یہ ساری علی کو کیوں دے رہے ہو؟ کہ علی وہ ہے جس کا ذکر پابندی ہے، جس کا دل کرے وہ بھی سنے، دل نہیں کرے وہ بھی سنے. کیا مطلب اللہ کے نبی؟ منافق ہو کے مومن سننا تو پڑے گا، برداشت تو کرنا پڑے گا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے محبت عبادت. اللہ کے نبی یہ 3 حدیثیں علی مولا کی شان میں کیوں؟ کہ سنو، ہوتے ہیں ایسے لوگ ایک ہی مجلس میں مل جائیں گے. مولا کون ملے گا؟ کہ کوئی ہو جو کھڑا ہو کر کہے اب تو علی ہے نہیں، میں دیکھوں کیسے. لیکن پرانے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں تو اندھا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے عبادت کروں؟ نبی کہیں گے آنکھیں نہیں ہیں، کان اور زبان تو ہے نا، زبان سے ذکر کر. وہ کہے کرنا نہیں آتا، کہ مجلس میں بیٹھ سن. وہ کہے اللہ کے نبی نہ میری آنکھیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے نا تینوں عیب ایک ہی میں ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو. تو نبی کہہ رہے ہیں محبت کر. نہیں سنا آپ نے؟ چلو میں جیسے سنا رہا ہوں ایسے سنو. ایک ہی بندہ کہے آنکھیں نہیں ہیں، کیسے دیکھوں؟ ایک ہی بندہ کہے کان نہیں ہے، کیسے سنوں؟ ایک ہی بندہ ہو کہے زبان بھی نہیں ہے، بولوں کیسے؟ علی کیسے کروں؟ میں تو بچ گیا علی سے، نہ بول سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں. یہ تو بہانہ کرو گے نا، آنکھ نہیں ہے یہ تو کہہ دو گے نا، کان نہیں ہے یہ تو کہہ سکتے ہو نا، گونگا ہوں بول نہیں سکتا. یہ کون کہے گا دل نہیں ہے؟ محبت کیسے کروں؟ درود پڑھو محمد و آل محمد. یہ کون کہے؟ دل تو سب کے پاس ہے نا. اب بہانہ نہیں بنا سکتے، کرنا پڑے گی. تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی خود بھی عبادت کر رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں آئینے میں بار بار. عباس کے آنے کے بعد کمبر کہتا ہے علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا مولا آئینہ نہیں دیکھتے، کہا جب تصویر گود میں آ گئی ہو. آئینہ دیکھنے کی ضرورت کسے؟
लब्बैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, बिराए ज़हूरे इमामे ज़माना बुलंद तलवार। अच्छा मैं देख रहा हूँ, किसी ने जोर से नारे का जवाब दिया, किसी ने आहिस्ता, और किसी ने बिल्कुल नहीं दिया। देख रहा हूँ, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने जोर से दिया। अब आप खुद मुझे मजबूर करते हैं ना, मेरी मजबूरी नहीं नहीं। फैक्ट्री में तनख्वाह बंद हो जाए, अल्लाह न करे, फैक्ट्री में तनख्वाह बंद हो गई, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वफादार का पता चल जाता है कौन वफादार। वो आ जाता है कहाँ, प्रेस क्लब पे, पूरी फैक्ट्री एहतजाज कर रही है। कोई होता है जो आगे बढ़ के नारे लगाता है सेठों के खिलाफ, तवज्जो कर रहे हैं, कोई भरपूर जवाब देता है, कोई चुप रहता है। क्यों? इतना सारा मजमा है, किसे पता चलेगा? तनख्वाह मिलेगी तो सबको मिलेगी। सुन रहे हैं? ये किसी फैक्ट्री का, ये किसी कारखाने का मसला नहीं है, ये अली की मजलिस है, हुसैन की मजलिस है। अर्ज करूं आपसे, एक दिन नबी घर आए, नबी घर आ रहे हैं, किसके घर? बीबी के घर। अली मौला साथ है। अच्छा जब साथ आए ना, तो एक मरतबा नबी ने कहा, या अली जी बाहर खड़े हो जाओ, अंदर नहीं आओगे, अपने ही घर में नहीं आएंगे। रसूल बेटी के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं अली अंदर नहीं आना, बाहर खड़े हो जाओ। या रसूलल्लाह बाहर क्यों? का इसलिए कि आज फरिश्ते मीटिंग करने आ रहे हैं, खास फरिश्ते आ रहे हैं मीटिंग के लिए। दरवाजे पे इसलिए रुक जाओ कि जो भी आए ना उससे कहना मोहम्मद मीटिंग में है। नबी खास मीटिंग में है, फरिश्तों से बात हो रही है। अच्छा अल्लाह के नबी कहीं और क्यों नहीं जाते? कहा फरिश्ते आते ही ज़हरा के घर। करूं क्या? फरिश्ते आते ही तो नबी अंदर चले गए और अली मौला बाहर रह गए। अब आ गए एक साहब, उन्होंने कहा सरकार से मिलना। अली मौला ने कहा आज नहीं। क्यों? नबी मसरूफ है। चला गया, एक और आ गया। अच्छा ये जो आया ना इसकी तबीयत थोड़ी सी जिद्दी है, ये बहस करता है। ये आके कहने लगा कि या अली जगह दो, मुझे नबी से मिलना है। कहा आज नहीं। कहने लगा क्यों नहीं? कहा मना किया सरकार ने। क्यों मना किया? कहा फरिश्ते मिलने आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, अभी जाओ। तो कहने लगा ठीक है या अली चले जाते हैं। ये अंदर कितने फरिश्ते आए हुए हैं? कितने फरिश्ते हैं अंदर? मौला ने फरमाया 360 फरिश्ते। कितने फरिश्ते? 360 कह दिया। दूसरे दिन मस्जिद में आए नबी के पास। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कुछ सुन के, फिर दिल चाहता है कहने का। सरकार नबी के पास आए, हुजूर आपके पास कल 360 फरिश्ते आए हुए थे। नबी ने कहा फरिश्ते तो आए थे, तादाद तुझे कैसे पता? तुझे तादाद कैसे पता? सही तादाद बता रहा है, 360 फरिश्ते, तुझे कैसे पता?
کہ کون بتائے گا؟ جس نے روکا اسی نے بتایا، علی نے بتایا۔ نبی نے کہا یا علی، علی قریب آئے، یہاں آئے، تم تو باہر تھے، میں اندر تھا، دروازہ بند تھا، تمہیں کیسے پتا 360 فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے یا علی، یا رسول اللہ، آپ باتیں کر رہے تھے، میں پہچانتا جا رہا تھا کون بات کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا 360 فرشتے؟ تو یاد رکھنا، دروازے کے اندر جو فرشتوں کو پہچان لے، کھلے میدان میں نہیں پہچانے گا۔ علی سے نہیں چھپ سکتے، اور کوشش بھی نہیں کرنا، کوشش بھی نہیں کرنا، مسئلہ بگڑ جائے گا۔ تو مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں، مگر جب غازی آئے نا، رکھ دیا آئینہ، وہ میری تصویر آ گئی، اب آئینہ دیکھنے کی کسے ضرورت ہے؟ اب آئینہ نہیں دیکھتے۔ سنو، اللہ نے ہر نبی کو بیٹا دیا، کچھ نبی ایسے ہیں جن نے نہیں بھی دیا۔ اگر ایک گھر میں 2 بیٹے ہوں، کیا کہلاتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کیا کہلاتے ہیں؟ بھائی۔ آدم کو 2 بیٹے دیے اللہ نے، ایک کا نام حابیل، ایک قابیل۔ پوری دنیا میں 4 لوگ، ایک حوا، ایک آدم، ایک حابیل، ایک قابیل، 4 لوگ، صرف 4 لوگ۔ ان دونوں سے نبی کا رشتہ کیا ہے؟ کہ یہ نبی کے بیٹے بھی ہیں، امتی بھی، صحابی بھی، ساتھ رہنے والے نہیں، گود میں پلنے والے۔ ایمانداری سے بتاؤ دونوں برابر ہیں؟ تھک گیا، دونوں برابر ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ایک پہ لعنت، ایک پہ سلام۔ لعنت کس پہ؟ قاتل پہ۔ سلام کس پہ؟ مقتول پہ۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے نبی کو، نبی کو، ایک دوسرے کا قاتل نکلا۔ نبی کے گھر میں، آدم علیہ السلام کے گھر میں پہلی منزل میں قاتل نکلا۔ اللہ نے یعقوب کو بیٹے دیے، بھائی کو کنویں میں لے جا کے ڈال دیے۔ یہ بھی گود میں پلنے والے، گود میں پلنے والے۔ کیا نکلے؟ حاسد۔ وہاں قاتل، یہاں حاسد۔ پروردگار، کیا تیرے اسلام میں ایسے ہی بھائی ہیں؟ تیرے اسلام میں ایسے ہی بھائی ہیں؟ آواز آئی؟ نہیں، جہاں خراب ہیں وہاں اچھے بھی ہیں۔ مالک اچھا کون ہے؟ کہا موسیٰ اور ہارون۔ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں اچھے بھائی۔ اللہ نے بھائی بنایا تھا حابیل اور قابیل کو، اللہ نے رہ نہیں سکے۔ نہیں سنتے آپ؟ اللہ نے بھائی بنایا، ایک جوڑے سے پیدا کیا، بھائی رہ نہیں سکے، قاتل نکلے۔ یوسف کے بھائی حاسد نکلے۔ کیوں؟ مزاج پہ پورے نہیں اترتے معصوم کے۔ قاتل حابیل کے مزاج پہ نہیں، یوسف کے بھائی یوسف کے مزاج پہ نہیں۔ تو مالک اچھے بھائی کون ہیں؟ کہ موسیٰ اور ہارون۔ مالک کیسے ہیں؟ کہ مزاج پر ایک دوسرے کی پورا اترتے ہیں۔ نہیں سنا؟ مزاج پہ پورے اترتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، جی پروردگار، جاؤ فرعون کے دربار میں، ہمارے حق میں تبلیغ کرو، وحدانیت پہنچاؤ۔ کہ مالک وہ تو خود خدا بن کے بیٹھا۔ ہاں تو جاؤ،
ہم نے تمہیں نشانیاں دی، جا کر اس کے سامنے واضح کرو، بتاؤ ہم اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، کوئی خدا نہیں اس کے سوا، جا کے جاؤ توحید کی پرچار کرو۔ تو کہنے لگے موسیٰ مالک تو جانتا ہے مجھ سے قتل ہو گیا اس کا ایک بندہ، اب قرآن پڑھ رہا ہو، کیا دیکھا تھا؟ موسیٰ بازار سے گزر رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، قرآن کہتا ہے، قرآن کون تھے؟ کہ ایک عدوے ہی، ایک موسیٰ کا دشمن تھا، دوسرے کے لیے کہا شیعتے ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ پتا چلا یا تو نبی کا شیعہ ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا تو موسیٰ کا شیعہ یا موسیٰ کا دشمن۔ موسیٰ نے دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، ایک مکہ مارا، دشمن کو ٹھیر۔ شیعہ کہنے لگا حضرت میری محبت میں مار دیا، فرعون آپ کو قتل کرے گا۔ موسیٰ نے نالین بغل میں دبائی، شعیب کے پاس، نہیں سنا آپ نے؟ شعیب کے پاس۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جاؤ فرعون سے مقابلہ کرو۔ تو کہنے لگے پروردگار یاد ہے نا بندہ مار دیا تھا، کیسے جاؤں؟ ایسا کر جاؤں گا میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کے بھیج۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ مددگار بنا کے لے جاؤ، ہم اسے عہدہ دے رہے ہیں، اسے بھائی نہیں رکھیں گے، اگر تیرا مددگار ہے، اگر تیرے مزاج پر ہے تو اسے بھی نبی بنا دیا، جاؤ ساتھ لے جاؤ۔ اے امت والو، امت میں سے نہیں بنایا، نبی کے گھر میں سے بنایا، نبی کا مددگار گھر سے بنا، چچا کا بیٹا بنا۔ اور اللہ کے نبی نے، سب شیعہ سنی نے لکھا، مولا علی کو صحابہ میں بٹھا کے کہا، کب؟ جب تبوک پہ لڑنے جا رہے تھے اور علی کو کہہ رہے تھے تو مدینے رک، کہنے لگے عورتیں تانا دیں گی کہ علی مدینے میں، یہ ابھی سے دے رہے ہیں۔ آواز آئی اللہ کا فیصلہ ہے، اب یا تو تو رک یا میں رکتا ہوں، اس لیے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی موسیٰ بات نہ بڑھ جائے، نبی موسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں ہارون کو، تو اللہ سے بھائی نہیں رہنے دے گا، دعائے موسیٰ پر عہدہ دے گا، دین میں عہدہ عطا کرے گا اور نبوت عطا کر دے گا۔ موسیٰ اور ہارون دونوں نبی۔ اب یہ آئے دربار فرعون میں، اور جب معجزہ دکھایا تو وہ جنہوں نے جادو دکھایا تھا، معجزے کو دیکھ کر فوراً قدموں پہ گرے، کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و رب ہارون۔ ارے نبی تو موسیٰ ہے، اے فرعونیوں تم یہ کہہ کے کلمہ پڑھو ہم ایمان لائے وقت کے نبی پر، یہ تم بعد والے کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ بعد کی تاریخ کو بتانے کے لیے کہ صرف نبی کا کلمہ واضح نہیں، وسیع کا بھی کلمہ پڑھنا پڑتا۔ قرآن ہے، قرآن۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پہ بھی ایمان لائے، ہارون کے رب پر بھی ایمان لائے، اللہ کا بھی کلمہ پڑھا، موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا، موسیٰ کے جانشین کا بھی کلمہ پڑھا، مگر اتنے عقل مند تو ہیں کہ سچے کا پڑھا ہے، جھوٹے کا نہیں پڑھا، سچے کا کلمہ پڑھا۔ اچھا پڑھ لیا کلمہ، یہ ایک بھائی اچھی جوڑی، جہاں قاتل حاسد وہاں ایک اچھی جوڑی، کس کی؟ موسیٰ اور ہارون۔ موسیٰ اور ہارون، میں نے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالا، میں نے آپ کو پریشان کیا، بات بڑھ گئی، معاف فرمائیں گے، ایک مرتبہ پوچھوں گا پروردگار کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی جوڑی؟ اب بات آئے گی ہاں اس سے بھی اچھی جوڑی۔ مالک کون؟ کہا محمد اور علی، محمد اور علی، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے مزاج پہ پورے اترتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ موسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے ہارون کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس جوڑی کا مسئلہ یہ کہ تلواروں کے سائے میں علی خود لیٹ رہے ہیں، اگر میرے لیٹنے سے جان بچتی ہے تو میں لیٹ رہا ہوں۔ ایک اپنی جان بچانے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے پہ قربان ہو رہا ہے۔ اگر علی کے لیٹنے سے آپ کی جان بچتی ہے تو سرکار آپ جائیے، ہم یہاں لیٹ جاتے۔ علی لیٹ گئے،
سو گئے اور کہا جیسی نیند جیسی نیند شب ہجرت کے بستر پر آئی ایسی نیند ساری زندگی نہیں آئی. تلواروں میں سو رہے ہیں, تلواروں میں سو رہے ہیں, سو گئے تلواروں میں. پروردگار عالم, اچھا ان کا ذکر جیسے یہاں ویسے وہاں, یاد ہے نا حدیث کے ساتھ. دوسری دلیل سنو, جیسے ہی مولا بستر پہ سوئے پروردگار عالم نے کہا جبرائیل میکائیل حاضر ہو جاؤ. جی پروردگار, میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, آج سے تم دونوں رشتہ دار, آج سے دونوں بھائی. اچھا مالک, بن گئے بھائی. بھائی بننے کا فائدہ کہ میں نے بھائی بنا دیا. جی پروردگار, تجھے جبرائیل کا اور جبرائیل تجھے میکائیل کا. جی پروردگار, ٹھیک ہے, بھائی بن گئے. کہاں چلے؟ بھائی بن گئے, کافی نہیں. نہیں, اب تم دونوں میں کون ایک دوسرے پہ جان دے گا؟ دونوں بھائی ہو نا. اب میکائیل جبرائیل پہ جان دے گا یا جبرائیل میکائیل پہ جان دے گا؟ فرشتے تھے, کہنے لگے مالک جی ہمیں فرشتہ ہی رہنے دے, بھائی نہیں بنا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمیں بھائی نہیں بنا, ہمیں فرشتہ ہی رہنے دے. بھائی بنتے ہی قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ کی آواز آئی, دیکھو ذرا محمد کے بستر پر, اور کیوں نہیں ہو جاتے علی جیسے, کیوں نہیں ہو جاتے علی جیسے؟ اب خود بتاؤ, جب عرش والے علی جیسے نہیں ہیں, یہ خاکی کہاں پھر رہے ہیں؟ عرش والے علی جیسے نہیں, خاکی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ کیوں جان نہیں دیتے ایک دوسرے پر؟ کیوں نہیں ہو جاتے علی جیسے؟ دیکھو ذرا کیسے جان دینے کے لیے لیٹا ہے محمد, اور پھر گواہ بنایا قرآن کو. کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اے محمد, تیرے پاس ایک ایسا ہے جو تلواروں کے سائے میں چین سے سو جاتا ہے. یہ جو سو رہا ہے نا تلواروں کے سائے میں تیری جان بچانے کے لیے, آج سے اللہ نے اس کا سونا لے کر اپنی مرضیاں اسے دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آج سے ساری مرضیوں کا مالک علی. علی سے نہیں بگاڑنا, اس کی مرضی اس کی مرضی, اس سے مت بگڑنا. جنت جہنم بھی یہی بانٹے گا. لیکن مجھے کچھ اور سنانا ہے, بس سنو. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ دو بھائی, حابیل اور قابیل, دو بھائی, کچھ بھائی یوسف اور ان کے برادر. ایک بھائی موسیٰ و ہارون, دوسرا بھائی, دوسری جوڑی علی اور محمد. علی اور محمد کمال جوڑی ہے نا, کتنی پیاری جوڑی ہے نا پیاری جوڑی. ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں, ہمیشہ آقا مولا جان بچانے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ پریکٹس کرائی ہوئی ہے ابو طالب نے, یہ ابو طالب کی پریکٹس ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا یہ اس کی پریکٹس ہے نبی کو بچانے کے لیے. اور جس نے کلمہ پڑھا, بتاؤ ان کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے والے کو تو فائدہ ہوا. جو بے زر تھا اسے زر مل گیا, جو بے گھر تھا اسے گھر مل گیا, جو بھوکا تھا اس کا پیٹ بھر گیا, جس کا نام نہیں تھا اس کا نام ہو گیا, جس کے ہو اسے کیا ملا؟ جب ایک تھے تو کیا ملا, 1000 ہوئے تو کیا ملا, لاکھ ہوئے تو کیا ملا, کیا ملا؟ اور اس کافر سے نقصان کیا ہے؟
جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس سے نقصان کیا ہے؟ وہ موت کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو لٹاتا ہے، محمد بچ جائے، یہ بھتیجا سمجھ کے بچا رہا ہے یا رسول سمجھ کے بچا رہا ہے؟ چلو میں پریشان کر رہا ہوں آپ کو. ایک جوڑی ہارون اور موسیٰ، ایک جوڑی علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جوڑی. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. ہارون جان بچانے کے لیے چلے موسیٰ کے ساتھ تو دعا کر کے پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور پھر مددگار مانگا، زبان کی گرہ کھول دے، سینہ کشادہ کر دے. میرے بھائی کو من اہلی وزیری، میرے اہل میں سے وزیر قرار دی، بنا دیا وزیر، جاؤ لے جاؤ، نبی بنا کے بھیج رہے ہیں. چلے گئے. یہ اچھی جوڑی، دعا کی نبی نے، صرف بھائی نہیں رہنے دیا. اگر مزاج پورا ہے، مزاج معصوم پہ اتر جائے تو بھائی نہیں رہنے دے گا، عہدے کی مسنت دلوائے گا. دلوا دی مسنت، نبی بن گئے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تجھے مجھ سے وہی نسبت جو موسیٰ و ہارون کو، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیا مطلب؟ آپ کی جان بچانے پر، آپ کی جان بچانے پر علی کو کچھ نہیں ملے گا. کہ کرنے تو محمد کو آخری حج، نبی نے آخری حج کیا، غدیر سے گزر رہے تھے، اللہ کی آواز آئی، اے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، سنو، علی موسیٰ ہارون برابر ہیں. اس حوالے سے کہ جو نسبت ہارون اور موسیٰ وہی علی اور آپ کو. موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اسے میرا وزیر بنا، اگر آپ نے اسے نہیں بنایا نا، کار رسالت سر انجام نہیں دیا. وہاں دعا کرنی پڑی. یا اللہ کہہ رہا ہے نہیں بنایا، کار رسالت سر انجام نہیں دیا. بنا دیا مولا. اب کوئی پریشان ہو نبی کی بلا سے، کوئی خوش ہو جنت چلا جائے، مرضی. اور اگر منہ بنایا تو پہلے کہہ چکا ہوں ڈی این اے کروانا پڑے گا. علی کو تو حلال ہی مانتا. نبی نے مدینے میں بھی ایک کام کیا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بنایا. اجڑ کر آئے ہیں نا، مال وال نہیں ہے، گھر نہیں، چلو بھائی بن جاؤ ایک دوسرے کو. بھائی بن گئے، خیر تھی. ایک کو ہاتھ پکڑا، دوسرے کا ہاتھ پہ لایا، بھائی بنا دیا، بھائی بن گئے. ایک مرتبہ نبی مسجد آئے تو کیا دیکھا؟ علی صحن میں رو رہے ہیں. کیوں رویا؟ یہ تانا دے رہے ہیں، لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں. کیا تانا دیا؟ کہ آپ نے ہر ایک کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رو نہیں تو کیا کروں؟ نبی نے سینے سے لگایا، پیار کیا، آواز دی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے مزاج دیکھ کے بھائی بنایا، نیت دیکھ کے بھائی بنایا، تینت دیکھ کے بھائی بنایا. نہیں آپ خاموش ہیں، میں کیسے بولوں؟ عرض کروں آپ سے، میں نے مومن کو مومن کا بھائی بنایا، منافق کو منافق کا بھائی بنایا. تیرا مزاج میرے علاوہ کسی سے بنتا نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے. ان کا بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، تیرا بھائی چارہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو میرا بھائی، اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بس ختم ہو گئی گفتگو. جو مصائب سننا ہے. دو بیٹے آدم کو ملے، حابیل اور قابیل، قاتل نکلے. کچھ بیٹے یعقوب کو دیے، حاسد نکلے. اچھے بھائی موسیٰ و ہارون، دو اچھے بھائی علی اور محمد. پروردگار کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اچھے بھائی ہیں؟ کہاں ایک اور نایاب جوڑی ہے. کہ کون؟ کہ عباس اور حسین. کون بھائی ہیں؟ عباس اور حسین. اب رونے آئے ہو، فضائل بہت، لیکن سنو، 8 محرم تیاری کرو رونے کی، اور غازی کو ایسے رونا جیسے حسین چاہتا ہے.
اچھی جوڑیوں میں ایک جوڑی ہے علی اور محمد، ایک جوڑی ہے موسیٰ و ہارون، ایک اور ہے حسین اور عباس۔ مزاج معصوم پہ پورا اترتا ہے۔ عباس جانتے تھے۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں، حابیل اور قابیل قاتل اور مقتول ہیں، مگر حابیل قابیل کو بھائی کہتے ہیں، قابیل حابیل کو بھائی کہتا ہے۔ یوسف اور ان کے بھائی حاسد ہیں، مگر یوسف کو حاسد بھی بھائی کہتے ہیں، یہ بھی پلٹ کے بھائی کہتے ہیں۔ جو پہنچ گئے میرا سلام، جو نہیں پہنچے رونے کے لیے ساتھ رہوں۔ کہا علی موسیٰ و ہارون، یہ دونوں بھائی ہیں، اچھے بھائی ہیں۔ موسیٰ ہارون کو بھائی کہتے ہیں اور ہارون موسیٰ کو بھائی کہتے ہیں۔ پھر مولا علی اور رسول خدا دونوں بھائی، رسول خدا علی کو بھائی کہتے ہیں، اور حدیث قصہ سنائی تھی علی نبی کو بھائی کہتے ہیں۔ مگر یہ جو عباس اور حسین ہے نا، ہیں تو بھائی، لیکن عباس بھائی نہیں کہتا۔ ہر وقت مولا، آقا، شہزادے، اور صرف حسین کو نہیں، بی بی زینب کو بھی یہی حال ہے۔ صرف بی بی زینب کو نہیں، جس کے نام لینے سے چیخ نکلتی ہے نا، اس سکینہ کو بھی آقا زادی کہتا ہے۔ آقا زادی، شہزادی، سر اٹھا کے بات نہیں کرتا۔ شہزادی کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہے غازی عباس دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں آئے نا عباس، تو سب سے پہلے بی بی کے آغوش میں آیا۔ اچھا میں جتنا میرا ناقص علم ہے کتابیں کھنگالنے کے بعد، اور آج بھی میں کچھ جستجو میں تھا، اور نقی بھائی گواہ ہیں کہ آج ہی ایک کتاب میں نے مولا عباس کے عنوان پہ منگائی، جو میرے نکلتے نکلتے آئی، تو میں اسے دیکھ نہیں سکا، میں کچھ چاہتا تھا، رکھ دی پھر انشاءاللہ۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ جتنی کتابیں میں نے مولا پہ پڑھی، میں ڈھونڈ رہا تھا مولا عباس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ آیا اسلام کا علم عباس کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑی فضیلت۔ آیا علی کی بیٹیاں بھائی کہتی ہیں، یہ بڑی فضیلت۔ حسین کا وزیر ہے، یہ بڑی فضیلت۔ کاتب ہے، یہ بڑی فضیلت۔ مشیر ہے، یہ بڑی فضیلت۔ دنیا میں آتے ہی بی بی کی آغوش میں آیا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت۔ کون سی فضیلت سب سے بڑی؟ ام البنین کا بیٹا، علی کا لال، علی جیسی شکل و شمائل والا، کون سی فضیلت ہے غازی؟ وفا ہے، شجاعت ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ولادت پہ پہنچے تو مولا کی ولادت پہ عجیب منظر ملا، بی بی زینب کی آغوش میں۔ اس سے بڑی فضیلت نہیں، گود میں بی بی کی گود میں تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار چل رہا۔ ایک مرتبہ بی بی عباس کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے، کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ مولا نے کہا بہت پیار ہو رہا ہے بھائی سے۔ ہاں بابا دیکھو اتنا پیارا بیٹا، ایسا پیارا بھائی کس کو ملا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا حسین، کتنا حسین۔ مولا نے فرمایا بے شک حسین، مگر یہ بتا کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی میں عباس کو ماں زہرا کا سلام دے رہی تھی۔ جسے نبی سلام کرتے ہیں وہ بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں عباس کو سلام کہہ رہی، اور بی بی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں ہی سے کرتا سیا ہے عباس۔ زینب میرا عباس آئے نا، اسے میرا سلام دے، سلام دے کے کہنا عباس حسین سے خبردار، بھائی سے ہوشیار۔ بی بی خوش ہے۔ مولا نے پوچھا زینب بہت خوش ہو،
کہنے لگی بابا جس کا ایسا پیارا بھائی ہو خوش کیوں نہ ہو؟ ایک مرتبہ کہا بابا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام رکھا ہے عباس۔ کہنے لگی بے شک بڑھ کے حملہ کرنے والا، جلالت بتا رہی۔ کہنے لگی کچھ اور بھی نام ہے؟ کہا کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم لقب ہے، قمر بنی ہاشم۔ کہنے لگی بالکل بابا، پورے خاندان کا چاند ہے، پورے خاندان حسینوں میں حسین ہے عباس۔ کہنے لگے مولا اور نہیں پوچھو گی؟ جی مولا اور کیا رکھا؟ کنیت رکھی کیا؟ ابو الفضل۔ ابو الفضل کا بے شک میں دیکھ رہی ہوں فضائل علی کے بیٹے کا طواف کر رہے ہیں۔ باب الحوائج ہے نا، باب حسین، اسے نہیں سمجھا حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے، جیسے علی مولا کو نہیں سمجھا رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بس آخری جملہ سنو، ایک مرتبہ بی بی نے کہا اور بھی کوئی لقب ہے؟ کہا ایک لقب اور ہے۔ کون سا لقب؟ بس سنایا، دونوں باپ بیٹی روتے رہے۔ کون سا لقب؟ کا سقا۔ سقا کسے کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو۔ بابا قمر بنی ہاشم، فضیلتوں کا کعبہ، علی کی تصویر جسے زہرا سلام کرے، کیا نام رکھا؟ سقا۔ یہ سقا کیا ہے؟ آواز آئی سکینہ کو پانی پلانے میں بازو دے دے۔ بازو کٹ جائیں گے، اس کے بازو کٹ جائیں گے۔ اچھا مجلس جس رخ میں آگے بڑھے سن لینا، اور اب زیادہ زحمت نہیں دیتا، جتنی جگر میں طاقت ہے بات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ علی مولا کی بیٹیاں، گھر سے اللہ کے بعد جس کے آسرے پہ نکلی وہ عباس۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ زینب کی ٹھارس عباس، سکینہ کی آس عباس۔ چلو ایسے پڑھتا ہوں۔ کربلا میں جب کوئی گرا نا، اس کے لبوں پر آیا عباس۔ گرا نا زمین پہ، کوئی گرا، اس نے کہا عباس۔ سکینہ کو پہلا تماچا لگا، آواز آئی عباس۔ مجھے معاف کرنا، دل پہ چوٹ لگے معاف کرنا، اسلام کی قربانیاں سن لیں۔ شام کے بازار سے گزر، کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی بی بی سکینہ اور زینب۔ کوفے کے بازار سے گزرتے گزرتے سکینہ بہت سوال کرتی، سوال کیا پھوپھی اماں اجازت ہے سوال کروں؟ ایک سوال، کچھ سوچ رہی ہوں، بہت دیر سے کچھ سوچ رہی ہوں، چچا کے بعد بابا کے بعد کچھ سوچ رہی ہوں، 4 سال کی ہے۔ ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی؟ میں نے غور کیا پھوپھی اماں، اس سے بڑے مسائل نہیں، میں نے غور کیا۔ کیا غور کیا ہے؟ میں حسین کی بیٹی، ہاں، اور علی کی بیٹی ایک بات میں برابر ہیں۔ سکینہ کہہ رہی ہے کوفے میں اور آپ برابر ہیں، ایک 53 سال کی، ایک 3.5 سال کی، ایک کا گلا بندھا ہے ایک کے بازو۔ کہہ رہی ہے پھوپھی اماں آپ اور میں ایک بات میں برابر ہیں، قدر مشترک۔ جلال آیا زینب، تو حسین کی بیٹی، میں علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، میں اور تو کیسے برابر؟ کہا پھوپھی اماں میں نے غور کیا تب بتا رہی ہوں۔ کیسے؟ آپ بتائیے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں نہیں؟ بتا کیا میں نے غور کیا؟ کیا غور کیا؟ آپ کا بابا بھی یہی مارا گیا، میرا بابا بھی یہی مارا گیا۔ کربلا کوفے کا علاقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی کوفے کی یتیم، میں بھی کوفے کی یتیم۔ بی بی نے کہا ہاں سکینہ صحیح کہا،
تو اور میں برابر ہیں اس بات میں کہ تو بھی کوفے کی یتیم، میں بھی کوفے کی یتیم۔ برداشت کرو، اپنی بیٹیوں کو نگاہوں میں رکھنا، پھر سننا، برابر ہے نا پھوپھی اماں؟ ہاں، تیرا بابا بھی یہی مارا گیا، ہاں میرا بابا بھی یہی مارا گیا۔ ہاں، ایک سوال کروں، پوچھ، جب آپ یتیم ہوئی تھی، جب دادا مارا گیا تھا، کسی نے تجھے تماچا مارا تھا؟ اجرکم اللہ، رونے کی راتیں ہیں زہرا، پھر زندگی ملے نہ ملے زہرا تم سے راضی ہے۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں جب آپ یتیم ہوئی تھی کسی نے آپ کو تماچا مارا تھا، بازار میں جلال آیا علی کی بیٹی کو، کس میں جرت تھی سکینہ؟ زینب پہ ہاتھ اٹھا تھا، کس میں جرت تھی؟ کیوں پھوپھی اماں؟ یتیموں کو تو کوفے میں مارتے، یتیموں کو تو تماچے مارتے ہیں نا۔ تو پھوپھی اماں بتاؤ، آپ کو کسی نے قید کیا تھا، آپ کو تماچا مارا تھا، کون مار سکتا تھا؟ وہ میرا عباس زندہ تھا۔ سنا، مڑ گئی دریا کی طرف، چچا عباس، یتیم ہو گئی سکینہ، یہ تماچے مار رہے ہیں، یہ تماچے مار رہے ہیں۔ تو سکینہ کو تماچا لگا، نام آیا عباس۔ کسی بیوی کی گود اجڑی، کہنے لگی عباس۔ برداشت کرنا، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ کسی بیوی کی چادر پہ دشمن نے ہاتھ ڈالا، آواز آئی عباس، عباس۔ آپ کو معلوم ہے مولا عباس اجازت لینے کے لیے آئے خیر، مولا قاسم کا لاشا آ چکا ہے، اب جانے دو، شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، میں جتنا پڑھ سکتا ہوں سن۔ مولا اب جانے دو۔ عباس میرے لشکر کا سالار ہے، دو چاروں طرف دیکھا، کہاں کون سا لشکر ہے؟ جہاں لشکر بھیج دیا نا، مجھے بھی جانے دو، اب جانے دو۔ ایک مرتبہ آواز آئی، عباس نہیں بھیج سکتا، آقا گود کے پالوں کا ماتم کیا، عباس نہیں بھیج سکتا نا عباس۔ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ عباس جب تک تیرا علم دکھائی دے رہا ہے، اس کے سائے میں سکینہ آرام کر رہی ہے، علی کی بیٹیاں آرام کر رہی ہیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہوا نا، دشمن جاگے گا، دشمن سو جائے گا، انہیں جاگنا پڑے گا، نہیں بھیج سکتا۔ عباس ضد نہیں کرے گا، اطاعت جانتا ہے۔ یہاں سے چلا خیموں میں، مستورات کا حوصلہ کیسا ہے، سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ آیا خیموں کی طرف، کیا سنا؟ کسی خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ عباس چلے، کیا دیکھا؟ اپنے ہی خیمے میں اپنی زوجہ رو رہی ہے، مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے۔ عباس کی زندگی میں زوجہ رو رہی۔ ایک مرتبہ آئے خیمے میں، دیکھا ربابہ رو رہی، گھٹنوں میں سر ہے، سامان باندھا ہوا ہے، گٹھری بندھی ہوئی ہے سامان کی۔ مولا عباس نے آ کر حیران ہو کے دیکھا، لبابہ سر اٹھا، رو رہی ہو میری زندگی میں، میری زندگی میں۔ دیکھا، آقا ایک کام کر دو۔ کیا کروں؟ مجھے نجف کا راستہ بتاؤ، نجف کا راستہ بتاؤ۔ نجف جا کے کیا کرو گی؟ عباس مر نہ جائے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کے سامنے کہہ رہی ہے نجف جانا چاہتی، کیا کرنا چاہتی ہو نجف؟ کہا کیا نہ کروں، نجف نہ جاؤں تو کیا کروں غازی؟ کیوں جانا چاہتی ہو؟ سکینہ مر جائے گی، اصغر مر جائے گا پیاس سے، علی سے فریاد نہ کروں تو کس سے کروں؟ روئی کیوں؟ میں مرنے جا رہا تھا اس لیے روئی؟ کہ نہیں،
کہنے لگا تیرا بیٹا مارا گیا اس لیے روئی؟ کہا نہیں، اور نہ محمد پہ صدقہ، کیا تجھے گرفتاری کا ڈر رلا رہا ہے؟ جب شہزادیاں قید ہوں گی تو کنیز کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے پھر روئی کیوں؟ میں نہیں روئی، پھر سکینہ رلا کے گئی۔ سکینہ نے رلایا۔ کیسے رلایا ہے سکینہ نے؟ ایک مرتبہ کہا غازی سب کے خیموں میں اصغر کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، سب کے پاس ایک بار گئی، میرے پاس 6 چکر لگا۔ اجرکم علی اللہ۔ 6 مرتبہ میرے خیمے میں آئی۔ کیوں آئی 6 مرتبہ؟ اس لیے آئی کہ ہر مرتبہ آتی ہے کوزے اٹھا کے دیکھتی، پانی کا مشکیدہ دیکھتی، مجھے دیکھ کے کہتی ہے چچی میرے سقا کے خیمے میں بھی پانی نہیں ہے۔ نہیں بی بی پانی نہیں ہے، مگر گھبرا نہیں، علی جیسا عباس ہے، چچا موجود ہے، پانی آ جائے گا۔ سنا، چلی گئی۔ 5 مرتبہ میں نے بھیج دیا، 6ٹھی مرتبہ آئی۔ کتنی مشکل ہے کربلا۔ 6ٹھی مرتبہ آئی، غازی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چلی گئی سجدے میں نے کہا یہ جائے تو میں سر اٹھاؤں۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی، چچی سر اٹھائے تو بات کروں۔ جب بہت دیر گزر گئی نا، ایک مرتبہ دامن اٹھایا، کہنے لگی پروردگار ہم پہ اتنا بڑا وقت آ گیا، اب اپنے بھی بات نہیں کرتے، اب اپنے بھی بات نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ چلی گئی رلا کے مجھے، میں تب سے بیٹھی، میں نجف کا راستہ بتا، علی سے کہوں مدد مانگوں۔ ایک مرتبہ غازی نے کہا سکینہ میری مشکل کشائی کر دی، عباس باب الحوائج، تمہاری دعا اس کے دروازے پہ پوری ہوتی، جس کی حسرت سکینہ کے پاس پوری ہوئی اسے سکینہ کو اس کا مشکل کشا کہتے۔ ایک مرتبہ چلا غازی، ترکیب مل گئی، حسین اجازت نہیں دیں گے مگر سکینہ نے ترکیب بنا دی۔ ایک مرتبہ آیا خیمے میں، کیا دیکھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ سنو گے؟ سکینہ کہہ رہی ہے پھوپھی اماں، جی شہزادی، چچا عباس بھی پانی نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے، ٹھوکر مارے دریا آ جائے گا۔ علی کا شعر ہے کہ کب لائے گا جب اصغر مر جائے گا۔ آواز دی سکینہ مشکیزہ لے آؤ، بس اب 2 جملے لے آؤ مشکیزہ۔ مشکیزہ آیا، غازی زمین پہ جھک گیا، نہ جھکنے والا غازی جھک گیا، اتنا جھکا، سکینہ سے کہا یہ مشکیزہ میرے گلے میں ڈالو، اور دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ رکھ دیے۔ میں کہوں غازی کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر جنگ کی اجازت ہوئی تو پانی آئے گا، ورنہ بہادر سکینہ پہ قربان۔ گود میں اٹھایا، لے کر آئے، مولا نے دیکھا، خدا حافظ، چلے جاؤ دریا، لے آؤ پانی۔ مولا بڑی آسانی سے اجازت دے دی، کہا عباس تو نے وسیلہ اتنا بڑا پکڑا، سکینہ کو لائے، جاؤ، چلے جاؤ عباس۔ اب اس کے سامنے کیا کہیں؟ تو جائے گا تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، کیا کہے تو جائے گا تو تماچے کھائے گی، اس کے سامنے کیا کہیں حسین؟ جاؤ عباس، اگر سفارش لائے ہو تو قبول، چلے جاؤ دریا، چلے جاؤ۔ اب سننا عزادارو، بس سن، صرف میں تمہیں جاتا ہوا غازی دکھاؤں گا، اور پھر کل اگر زندگی رہی تو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ عباس مولا کے پاس علم بھی ہے، تلوار بھی ہے، مشکیدہ بھی ہے۔ عباس نے علم لیا، یہ سوچ کر گھوڑے پہ بیٹھا کہ اب علی کے سر پہ ضربت کا بھی بدلہ لے لوں گا، زہرا کے پہلو توڑنے کا بھی بدلہ لے لوں گا، حسن کو زہر دینے کا بھی بدلہ لے لوں گا، قاسم پہ گھوڑے دوڑانے کا بھی بدلہ لوں گا، سکینہ کو رلانے کا بھی بدلہ لوں گا، شہیدوں کے لہو کا بھی بدلہ لوں گا۔ اب موقع ملا جس کے لیے مجھے بابا نے مانگا تھا، اب موقع ملا۔
علم پہ کچھ لکھا، بس آخری جملے معلوم ہے کیا لکھا؟ علم پہ علی کی طرح لکھا. جب رسول علم دیتے تھے علی علم پہ لکھتے تھے نصر من اللہ ہے وفتح قریب، نصر من اللہ ہے وفتح قریب. اب فتح ہو جائے گی کربلا، دشمن بھاگ جائے گا، علی کا بیٹا میدان میں اتر رہا ہے. سنو جب غازی نے لکھا نا، ہمت نہیں ہے دعا کرو میں پڑھ دوں. ایک مرتبہ کہا، لکھا نا غازی نے، عباس کو دیکھ کر، جلال میں دیکھ کر حسین کانپنے لگے. آواز دی غازی علم واپس کر، علم واپس کا، بدنوحے کی تیاری کرو، علم مجھے دو. مولا نے علم دیا، علم دیا، نہ رونے والا عباس رو دیا، رو دیا. سنو گے کیا ہوا؟ مولا نے علم لیا، لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عباس نے سکینہ کو دیکھا، تلوار رکھی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہر بال دراوڑ ایک پاسے، ہر بال دراوڑ ایک پاسے، دل دے پئی ہے روندی آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہر بال دراوڑ ایک پاسے، ہر بال دراوڑ ایک پاسے، دل دے پئی ہے روندی آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے ہر بال دراوڑ ایک پاسے، ہر بال دراوڑ ایک پاسے، دل دے پئی ہے روندی آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہر ایک دیکھے میں من من کے پئی پان گلے دی امیر کی دے. ہر ایک دیکھے میں من من کے پئی پان گلے دی امیر کی دے. اصغر دے ساواں دی ڈوری، اصغر دے ساواں دی ڈوری، ہولے ہولے ٹوٹ دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت نہیں تھی دے آقا. ہن میں تو پیاسے والا دے برداشت
बर्दाश्त नहीं थी दे आका मैं कोई जान तने मन दरिया तू पानी चाया वा मैं कोई जान तने मन दरिया तू पानी चाया वा सरदारा दे हनबाल तसे सरदारा दे हनबाल तसे क्यों नहर पैवंदे आका हुण में तू प्यासे बाला दे बर्दाश्त नहीं थी दे आका हुण में तू प्यासे बाला दे बर्दाश्त नहीं थी दे आका सारे बाल तभी बिहारों दिया है फौज पई हंस दे आका हुण में तू प्यासे बाला दे बर्दाश्त नहीं थी दे आका हुण में तू प्यासे बाला दे बर्दाश्त नहीं थी दे आका हुण में तू प्यासे बाला दे बर्दाश्त नहीं थी दे आका रेहान अब्बास जगाली सुन बहुनीर हुसैन वाए रेहान अब्बास जगाली सुन बहुनीर हुसैन वाए आखे गाजी हर एक दर्द ते आखे गाजी हर एक दर्द ते दिल खून पई रोंदी आका हुण में तू प्यासे बाला दी बर्दाश्त नहीं थी दे आका हुण में तू प्यासे बाला दी बर्दाश्त नहीं थी दे आका